اب یہ بتائیں کہ کچھ پتہ چلا آپ کو؟ تھوڑے دن پہلے آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں نیب کی کسٹڈی میں، کچھ پتہ چلا وہ کن کو ملے ہیں؟ جی ہمیں تو سب پتہ چلتا ہے اور ہمیں پتہ بھی چلتا رہتا ہے وہ جن لوگوں کو بھی مل رہے تھے. میرا خیال ہے ان کا ملنا کو بہت برابر ثابت نہیں ہوا، لیکن ان کا ملنا جو ہے وہ بڑے بھائی کو بہت ناگوار گزرا تھا. میں نے پہلے بھی کہا تھا. اچھا، تو ایسے لوگوں کو ملے تھے جو بڑے بھائی کو اچھے نہیں لگتے؟ نہیں، اپنی پارٹی کے لوگ تھے، ایسی بات نہیں. اچھا، پارٹی کے لوگ تھے. پارٹی کے لوگ تھے. تو اب آپ نے جو خط لکھا ہے بڑے بھائی کے بارے میں، یعنی نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ نے خط لکھا ہے برٹش گورنمنٹ کو، اور یہ ایک برٹش اخبار جو ہے اس میں اس کی خبر بھی چھپی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے پاکستان؟ دیکھیے، جو اس وقت جو وفاقی حکومت نے خط لکھا ہے یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے کہ اگر آپ دیکھیے کچھ دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آرڈر بھی آیا، سرزنش کی گئی وفاقی حکومت کی کہ ہم ان کو لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ان کو لانے کے لیے ہم نے برطانوی حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ ان کو ڈیپورٹ کریں، بیکاز آپ کے جو لا ہیں اس کے مطابق وہ وہاں نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ وزٹ ویزا کے اوپر ہے. اور برطانیہ کے اپنے امیگریشن قانون کے مطابق جس شخص کو 4 سال سے زائد سزا ہوئی ہو اس کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس وقت جو ان کی گورنمنٹ بھی ہے اس کی یہ کلیئر پولیٹیکل ایک لائن ہے کہ وہ اس قسم کے کسی بھی لوگوں کو رہنے نہیں دینا چاہتے. اور ہمارے لیٹر کے بعد آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سربراہ کی بھی اس کے اندر آپ دیکھیں خبر کے اندر تو ان کا بیان بھی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ لنڈن ایسے لوگوں کی اماجگاہ نہیں بن سکتا جو دوسرے ملکوں میں یا کانوکٹ ہو چکے ہیں یا وہاں سے لوٹی ہوئی دولت لا کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی صحافی نے جو ٹویٹ بھی کیا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے، وہ یہ کہتا ہے کہ جس ایون فیلڈ کی اوپر آپ کو سزا ہوئی اسی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ بندہ بیٹھ کے نظام کے اوپر ہنس رہا ہے. تو ہم نے یہ ساری چیزیں بڑے کلیئر الفاظ میں ناٹ منسنگ دا ورڈز برطانوی حکومت کو لکھی ہے کہ جی یہ، اور اس میں لفظ جو استعمال کیے گئے ہیں کہ دس از ان پبلک گڈ اور آپ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں آپ اس نے کو یہ واپس بھیجنے برطانوی کی. حکومت کی کس اتھارٹی کو لکھے ہیں؟ جی ہوم سیکرٹری کو، بیکاز ہوم سیکرٹری کا نام کیا ہے؟ پریتی پٹیل جو ایم پی ہیں، پریتی پٹیل، ان کو یہ چٹھی لکھی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ہوم سیکرٹری بنی ہیں اور شی از نون ان یو کے کہ وہ بڑی اینٹی کرائم ہیں، وہ اس قسم کی چیز کو برداشت نہیں کرتی. تو ہم نے بھی ان سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ اپنے اس کے مطابق، یہ ایک کانوکٹ ہے جس کو ہماری عدالتیں مانگ رہی ہیں، اشتہار چسپاں کیے جا رہے ہیں، آپ کی اتھارٹی کے تھرو وارنٹ سرو کیے جا رہے ہیں، ہی از کلیئرلی اے کرمنل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لنڈن میں یا تو ہو نا کہ کوئی علاج کرا رہے ہوں، ہمیں مطمئن نہیں کر سکے. آپ بے شک دیکھ لیں کہ اگر انہوں نے کوئی علاج کروایا ہے 1 سال سے وہاں پہ ہیں، سوائے ایک ایکس رے کے میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کوئی اور چیز نہیں کروائی، یا ان کو کوئی ایسی بیماری اب لاحق ہے جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. تو اور اپنے قوانین کے، ہم یہ نہیں کہہ رہے پاکستان کا قانون اطلاع کریں، ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنے قوانین کے مطابق ہمیں بتا دیں یہ بندہ وہاں کیسے رہ سکتا ہے. دس از آر فرسٹ اسٹیپ، ہم انشاءاللہ اس کو فردر ریز کریں گے اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ برطانیہ اس کو آج بھی کمپلائی آپ کی کرے گا. میٹنگ ہوئی ہے برطانوی حکام کے ساتھ؟ دیکھیے جس دن سے ہم نے چٹھی لکھی، ہم کچھ دن پہلے ہائی کمشنر سے میٹنگ ہوئی، اس کے بعد آج بھی ان کے جو پولیٹیکل سیکشن کے لوگ تھے ان سے ملاقاتیں ہوئی، اور وہ اسی کے اوپر جو موڈیلٹیز ہیں وہ ہم ان سے طے کر رہے ہیں کہ، اور جو کلیئر سٹانس ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ ان کو کنوے کر رہے ہیں. کچھ فردر ان کو ڈاکومنٹس درکار تھے وہ بھی ہم نے ان کو مہیا کیے ہیں. اور کب تک نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں؟ دیکھیں مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا تھا، میرے بھائی فواد چودھری نے تو کچھ تاریخ بھی دے دی ہے، میری تو کوشش ہوگی اس سے پہلے آ جائیں. یعنی کہ 15 جنوری سے بھی پہلے آ جائیں. اب یہ دیکھیں یہ برطانوی حکومت کے اوپر ہے. ابھی کچھ دنوں میں ایک وہاں سے ڈیپورٹیز کی فلائٹ بھی آ رہی ہے. ہمارا تو یہ ہوگا کہ جی آپ خرچہ بچائیں، اسی جہاز میں ایک بندہ لیکن ڈال ایک دیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر الطاف حسین صاحب جن پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، اسحاق ڈار صاحب کا پاسپورٹ بھی ضبط ہو گیا ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، تو نواز شریف صاحب کو کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ سارے کیسز ڈیفرنٹ ہیں. الطاف حسین کے کیس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ الطاف حسین کے جتنے مقدمات ہیں اس کے اندر سزائے موت ہے. برطانیہ دنیا کے کسی ملک کو کسی شخص کو ایکسٹراڈائٹ نہیں کرتا جس کو سزائے موت مل سکتی ہے. اسحاق ڈار کانوکٹ نہیں ہے، وہ انڈر گوئنگ سینٹینس ہے، اس میں ہمارا MOU ہو چکا ہے اور ابھی انہوں نے اس پہ ڈیسیجن لے کے اس کو کورٹ کے تھرو کرنا ہے. یہاں پہ ہم ایکسٹریڈیشن نہیں مانگ رہے، ہم ڈیپورٹیشن مانگ رہے ہیں اس گراؤنڈ کے اوپر کہ یہ کانوکٹ ہیں، ان کا تو ٹرائل بھی نہیں ہونا، ان کو سزا ہو چکی ہے. یہ ایک معاہدے کے تحت 6 ہفتے کے لیے گئے تھے، اس کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے. اور آپ کے ہاں جو پچھلے 2 چیزوں میں تھا، دونوں اشخاص نے اسائلم لیا ہوا ہے میری اطلاع کے مطابق. الطاف حسین تو اب برطانوی شہری ہو چکا ہے، اسحاق ڈار بھی میری اطلاع کے مطابق شاید اسائلم اپلائی کیا ہوا ہے. تو اسائلم والا کیس ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اب جو ہے بال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے کورٹ میں ہے کہ وہ اسائلم سیکر بنتے ہیں یا پاکستان واپس. اب آخر میں یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں ان کی فیملی اور ان کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں ان کو بہت وکٹمائز کیا جا رہا ہے، نیب کی کسٹڈی میں ان سے
گھر کا کھانے کی فیسلٹی بھی لے لی گئی, ان سے گدا بھی چھین لیا گیا, اور اس سارے معاملے کے پیچھے آپ ہیں. نہیں دیکھیں, میں اور آپ کو بھیس بدلنا بھی آتا ہے. میں نے اس میں کہا تھا کہ میرا جسہ دیکھیں, کیا اس بندے کا بھیس بدلا جا سکتا ہے, میں کتنا کو بھیس بدل لوں. میں تو وہ کہتے ہیں نا, بچہ جو اپنے بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی بھی نہیں کھیل سکتا, اتنا بڑا جسہ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ہر پیشی پہ آ کے چارج فریم نہ ہو دینے کے لیے یہ آ کے ڈرامے بازیاں کرنی. مجھے ایک چیز بتائیں, جب یہ جیل میں جاتے ہیں بڑے سخت بیمار ہو جاتے ہیں, ان کو کمر میں بھی درد ہو جاتی ہے, جیل سے باہر ہوتے ہیں تو یہ اتنے فٹ ہوتے ہیں, یہ بڑی بڑی ریلیز کر لیتے ہیں. وہ جو صاحب یہاں سے بیماری کی حالت میں گئے تھے 10-10 گھنٹے اپنی کمپیوٹر سکرین کے سامنے بیٹھ لیتے ہیں. ساری بیماریاں جیل میں آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود میری اطلاع کے مطابق جب انہوں نے الزام بھی لگایا تو میں نے خود دریافت کیا کہ کیا ان سے کوئی گدا چھین لیا گیا یا فرش پہ لیٹے ہیں. ہرگز نہیں. یہ بالکل گھر سے ہی کھانا یہ بھی الزام ہے کہ وہ نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, ان سے وہ کرسی بھی چھین لی گئی ہے. نہیں, یہ دیکھیں میرے خیال میں یہ الزام بالکل غلط ہے, اور اس کے اوپر نیب سے بھی پوچھ لیا جانا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ جیل میں یہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے یا جو بھی کرتے تھے. آج بھی یہ جب یہ کل ان کا فزیکل سے جوڈیشل ریمانڈ ہوا ہے تو آج بھی ان کو بی کلاس دے دی گئی ہے, اور یہ وہاں پہ جو بی کلاس کی سہولتیں ہوتی ہیں, دیکھیں دو چیزیں نہیں ہو سکتی. گھر سے کھابے نہیں آ سکتے, بیکاز جب آپ جیل میں ہیں تو آپ باقی کرمنلز کی طرح ہی ہیں. اگر آپ کو بیٹر کلاس مل سکتی ہے آپ کے اسٹیٹس کی وجہ سے, جو کہ میں جس کے خلاف اس لیے ہوں کہ پہلی تو بات ہے جیل میں کسی کو فرش پہ نہیں سونا چاہیے. جیل میں وہ بیسک کنڈیشنز ہونی چاہیے جو ایک انسانیت کے مطابق ہیں. لیکن چلیں اگر کسی کو بی کلاس ملتی ہے, یہ انگریز کا نظام چل رہا ہے, تو اس پہ کوئی رکاوٹ ڈالنی ہوتی تو ہم نہ دیتے. ان کو آج ہوم ڈپارٹمنٹ نے بی کلاس بھی دی ہے, جس کے مطابق ان کو میٹرس ملے گا, ان کو 21 انچ کا ٹی وی ملے گا, ان کو ایک بک شیلف ملے گی, 2 اخباریں ملیں گی, اور جیل میں ان کا اپنا کھانا پک سکتا ہے. وہ لنگر کا کھانا نہیں کھائیں گے. یہ قانون کے مطابق ہے. اس سے باہر جب ہم ہٹیں گے تو قانون سے ہٹ کے ان کو کوئی چیز دے رہے ہوں گے جس کے لیے کوئی ویلڈ ریزن ہونی چاہیے. اس الزام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ان سے ساری فیسلٹیز چھیننے کا حکم جو ہے وہ جب وزیر اعظم صاحب کل لاہور گئے تھے تو انہوں نے دیا تھا؟ نہیں, فیسلٹیز دیکھیں, یہ اس لیے بات مناسب نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے اگر حکم دیا ہوتا اور ہمارا حکم اگر اتنا چلتا ہوتا کہ ہم نے کراچی میں بھی بندے اٹھوا دیے تو یہاں سے ہم نے ان کا ایک دن کے لیے ان کا کھانا بند کرا دیا. آپ دیکھیے جب سے یہ اس میں گئے ہیں ان کو بی کلاس مل گئی ہے, اس کے اندر یہ بڑے آرام میں ہیں, اور میری اطلاع کے مطابق یہ نیب میں بھی بڑی آرام میں تھے. اپنی تمام بیگمات سے بھی وہاں جیل میں ملتے تھے, ان کو لوگ ملنے بھی آتے تھے, ان کا گھر سے روز وہ جو کھانا ہے وہ آتا ہے. جیل میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ جیل مینول کے تابع ہو جاتے ہیں. اس مینول کے مطابق گھر سے کھانا نہیں آ سکتا تا وقتے کہ آپ کو کوئی میڈیکل بورڈ کہے کہ ان کا گھر سے کھانا آنا ہے. اگر ان کی وہ بھی خواہش ہے تو اس کے لیے بھی ان کو درخواست دینی پڑے گی. آج انہوں نے ایک درخواست اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں دی تھی, جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے اپروو کیا ہے اس سے زیادہ تو آلریڈی ان کو بی کلاس میں حکومت دے چکی ہے. تو وہ تو ایک وہی والی بات ہے کہ سیاسی سرکت لگانا کہ جی ہم وکٹمائز ہو رہے ہیں. مین مدعے کے اوپر شہباز شریف صاحب نے, میں نے شروع کیے تھے 13 سوال, 19 سوال, 6 سوال, اب میں 3 سوالوں پہ آ گیا. اس کا آج تک مجھے جواب نہیں دیتے کہ اپنے وہ ٹی ٹیوں والے معاملے پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. مجھے اتنی سی بات بتا دیں کہ آپ نے ڈی ایچ اے میں جو گھر اپنی بیگم کو لے کے دیا تھا اس کے پیسے آپ نے کہاں سے دیے تھے. نہیں بتاتے نا اس کا جواب. آپ بتا دیں. میں نے بتا دیے, وہ منظور پاپڑ والے کے اکاؤنٹ کے پیسے ان کے پہلی بیگم کے اکاؤنٹ میں آئے, وہاں سے اسی دن انہوں نے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ کیے اور اس کی پیمنٹ کی, تھرو چیک ہوا وہ سب کچھ, پورا ڈاکومنٹری ٹریل موجود ہے. اب منظور پاپڑ والا پرنٹ دادن خان, تو یہ آپ پھر اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ عدالت میں ثابت کر لیں گے. یہ عدالت میں تو ریفرنس فائل ہو گیا ہے, ابھی تو اسی ریفرنس کو تو بھگت رہے ہیں, اسی کے اندر تو یہ سارے دیکھیں. ابھی اس میں اگر یہ ثابت نہ ہوا پھر دیکھیں, اگر ثابت نہیں ہوا تو میں تو یہاں بیٹھا ہوا نا. مجھے شہباز شریف نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے وہ لنڈن کی عدالتوں میں گھسیٹیں گے. مجھے تو آج تک ایک چٹھی بھی نہیں ملی. اچھا, کوئی آپ کو وہاں سے نہیں کوئی چٹھی آئی؟ نہیں, مجھے سوئی نہیں کیا. میں تو خود رو رہا ہوں, غصہ کر رہا ہوں. مجھے بھی بلائے لنڈن میں بھی جاؤں, میں بھی جا کے لنڈن میں دیکھوں یہ مجھے کیسے کون سی عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں. میرے پاس تو ایک پیپر ہے, میں ان کو پیپر دکھانے کے لیے تیار ہوں. جی یہ دیکھیں, یہ آپ کو ٹی ٹی آئی ہوئی ہے اس اکاؤنٹ سے, اس اکاؤنٹ میں گئی. شہباز شریف صاحب سے جو ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا کافی عرصہ پہلے, اس میں انہوں نے کہا تھا یہ مجھے اریسٹ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ جو میں نے لندن میں آپ کے خلاف جو کیس کیا ہوا ہے تاکہ وہ کیس آگے نہ بڑھے. میرے خلاف تو کیس ہی کوئی نہیں کیا, بتا دیں میں ان کو پوچھوں میرے خلاف کون سے لنڈن میں کیس. وہ حد کے عزت والا جو آپ نے پہلے نہیں, وہ تو کیا ہی نہیں ہوا میرے اوپر. اچھا, میری اطلاع کے مطابق, اور میں بتاؤں بڑے ایک سینئر صحافی نے لنڈن میں مجھے یہ بتایا کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ جس وہ جو کارٹر رک جو بھی ان کی کمپنی ہے اس کے پاس ان کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے بھی کس طریقے سے امپلیٹ کیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کوئی لیگل بیسس ہی نہیں ہے, اگر ایک بندہ سچ بول رہا ہے تو ہم اس کو کیسے امپلیٹ کر سکتے ہیں, کل آپ کو کاسٹ دینی پڑ سکتی ہے. تو اس لیے مجھے انہوں نے امپلیٹ نہیں کیا. چلیں, بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب.